خواب مگر دیوانے کا نہیں، خواب مگر دیوانے کا نہیں۔ رضا علی عابدی کا یہ مضمون ہے۔ جو لوگ رضا علی عابدی سے واقف نہیں ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ یہ BBC کی اردو سروس میں رہے ہیں، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں اور لندن میں ہی مقیم ہیں۔ ان کا یہ مضمون ہے، خواب مگر دیوانے کا نہیں۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک روز انٹرنیٹ پر ایک اخبار کھولا۔ وہ اخبار ایک نام سے اردو میں اور مختلف نام سے انگریزی میں نکلتا ہے۔ میرے سامنے جو صفحہ کھلا اس کا دایاں حصہ اردو میں اور بایاں حصہ انگریزی میں تھا۔ دونوں میں سب سے اوپر ان کی شہ سرخیاں تھیں۔ اردو حصے کی سب سے بڑی خبر یہ تھی، دشمن نفاق اور انتشار پھیلانے میں سرگرم ہے، صدر ممنون حسین۔ اور اس ادارے کے انگریزی اخبار کی شہ سرخی کچھ یوں تھی، کراچی منگھو پیر سے 7 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس روز مجھے برطانیہ میں صحافت کی تربیت کا اپنا پہلا روز یاد آیا۔ ایوب خان کا زمانہ تھا اور ٹامس فاؤنڈیشن کے اس کورس میں 15-20 ترقی پذیر ملکوں کے صحافی شریک تھے۔ تربیت کا پہلا ہی دن اور ہماری پہلی ہی آزمائش تھی۔ ہم سب کو ایک تقریب کی تفصیل دی گئی اور کہا گیا کہ اس روز جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم کو ہم سب سے اوپر اور غیر اہم کو سب سے نیچے لکھیے۔ واقعات یوں تھے کہ ملکہ برطانیہ ایک سمندری گودی میں بننے والے ایک بحری جہاز کا افتتاح کرنے گئیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک رسمی تقریر بھی کی۔ اسی دوران یہ ہوا کہ تقریب میں شامل ایک مہمان پھسل کر پانی میں جا گرا۔ اسے بچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ استاد نے یہ پرچہ سارے صحافیوں کو تھما دیا اور پھر ایک دلچسپ بات کہی۔ اس نے کہا کہ جو طالب علم ایسے ملکوں سے آئے ہیں جہاں حاکم وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کے مطابق اہم اور کم اہم واقعات چنیں اور یہ کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ڈکٹیٹرشپ کے ماحول سے آئے ہوئے اخبار نویسوں نے ملکہ کی تقریر کو شہ سرخی بنایا اور جمہوری ملکوں کے صحافیوں نے ایک شخص کے ڈوب جانے کے واقعے کو اوپر رکھا۔ ملکہ عالیہ کا ذکر کہیں نیچے آیا۔ استاد نہ خفا ہوا، نہ برہم اور نہ اس نے برا منایا، مگر کچھ کہے بنا بہت کچھ کہہ بھی دیا۔ فرنگی جو ہوا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے نزدیک کون سی بات زیادہ اہم ہے، ایک سیاستداں کے وہ گھسے پٹے فقرے جو صبح و شام کانوں میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ بھی کسی اور کے لکھے ہوئے، یا پھر آدھے درجن سے زیادہ شہریوں کا قتل کا وہ بھی پر اسرار، کس نے مارا، کیسے مارا اور کیوں مارا، یہ ہماری ترجیحات میں نیچے آتا ہے، اور وہ بھی بہت نیچے۔ اس کے بعد یہ واقعہ کہیں وقت کے غبار میں دب کر رہ گیا اور قاتل ملک کے ہجوم میں نہایت آسانی سے گم ہو گیا۔ پکڑا بھی گیا تو کچھ روز بعد ہی شہر کی سڑکوں پر سینہ تان کر گھومتا نظر آیا۔ یہ انداز فکر چند افراد کا نہیں، پورے معاشرے کا ہے۔ ایک شخص کی ہلاکت
پوری انسانیت کی ہلاکت ہے۔ جس کتاب میں یہ ہیرے اور موتی میں تولی جانے والی بات لکھی ہے وہ کتاب جھوم جھوم کر پڑھنے ہی کے کام آتی ہے اور بس۔ میں جس برطانوی معاشرے میں رہتا ہوں یہاں انسانی جان کی قدر کا حال کیا سناؤں۔ میں جن دنوں کار چلانے کی تربیت حاصل کر رہا تھا مجھے بتایا گیا کہ اگر کہیں کسی گھڑ سوار کے قریب سے گزرو تو کار بہت آہستہ کر دو تاکہ گھوڑا اس کے شور سے بدک نہ جائے، ورنہ گھڑ سوار نیچے نہ آ رہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس شام کار چلانے کی اپنی صلاحیت کا امتحان دینے گیا راہ میں 3-4 گھڑ سواروں کے قریب سے گزرنا ہوا۔ میں نے اپنی کار کی رفتار بہت کم کر دی۔ ذرا آگے ایک بوڑھی خاتون سڑک پار کر رہی تھیں۔ میں نے تمام احتیاطی تدبیروں کے ساتھ اپنی کار روک دی اور خاتون کو پوری سڑک پار اتر جانے کا موقع دیا۔ نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ میں پاس ہو گیا بلکہ ممتحن نے چلتے چلتے کہا کہ تم بہت اچھے ڈرائیور بنو گے۔ ابھی کچھ روز ہوئے میرے علاقے کی ایک بڑی سڑک پر کوئی راہگیر ٹریفک کے حادثے میں مر گیا۔ وہ سڑک پوری رات اور اگلے روز تک بند رہی اور پولیس کم سے کم 12 گھنٹے تفتیش کرتی رہی۔ جاتے ہوئے وہاں ایک بورڈ لگا گئی جس پر لکھا تھا کہ یہاں فلاں وقت ایک جان لیوا حادثہ ہوا ہے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو مطلع کرے۔ ایک اور تازہ واقعہ برطانیہ ہی کا ہے۔ سعودی عرب سے 30 برس کی ایک لڑکی ناہید المانیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں آئی۔ ابھی ایک روز وہ اپنے کالج کی طرف جا رہی تھی کہ کسی نے اس پر چاقو سے حملہ کیا اور اس کے بدن میں چاقو 16 مرتبہ گھونپا۔ لڑکی مر گئی۔ اس کی لاش تو والدین کے پاس بھیج دی گئی، لیکن اب پولیس نے خطرناک قاتل کی تلاش میں رات دن ایک کر دیے ہیں اور اس کو آلۂ قتل کی تلاش ہے، اور اس کا خیال ہے کہ قاتل نے چاقو کسی قریبی جھیل میں پھینکا ہے۔ وہاں 3 جھیلیں ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ جھیلوں کا سارا پانی نکال کر انہیں خالی کیا جا رہا ہے؟ تو میں واپس آتا ہوں اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی طرف کہ میں جسے کار چلانے کی تربیت سمجھ رہا تھا وہ دراصل انسانی جان کی قدر کی تربیت تھی جسے میں نے اچھی طرح گرہ سے باندھ لیا ہے۔ لیکن مجھے اگر کوئی حیران کرتا ہے وہ میرے عزیز ہم وطن ہیں۔ مسلح پولیس آئی اور گولی چلا کر 12 افراد کو مار ڈالا اور اتنی کو گولیوں کے زخم آئے ہیں۔ اس پر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ 12 ہی تو مرے ہیں، یہ اور بھی کہ احتجاج کرنے والے لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ عقل حیران ہے، دل پریشان ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک جوان لڑکی کی عزت خاک میں ملائی اور اس کو مار کر لاش ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک روز اخبار میں بچی کی تصویر چھپی، اگلے روز سے سناٹا ہے۔ بھارت میں ایسا ہی واقعہ ہوا۔ چونکہ بڑا ملک ہے اس لیے درخت سے ایک کے بجائے 2 لاشیں لٹکائی گئیں۔ دونوں لڑکیاں ہندو معاشرے کی نچلی ذات کی تھیں۔ اصولاً اونچی ذات والوں کو نگاہیں پھیر لینی چاہیے، لیکن پورے ملک میں شور بلند ہو رہا ہے۔ اور ایک بار تو ایسے ہی ایک واقعے پر ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں حکومت گرتے گرتے بچی۔ ہمارے ہاں حکومت گرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ سمجھدار ہو اور طوفان آ رہا ہو تو سر جھکا کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرتی ہے، اور وہ گزر بھی جاتا ہے، نہ ہو تو اچھلنے لگتی ہے۔ طوفان تو اسی دن کی آس میں آتا ہے اور پھر اچھی طرح آتا ہے۔ آخر ایک شخص آگے بڑھ کر اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساری تربیت برطانوی جمہوریت میں ہوئی ہے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सुरूर जब बिखरे हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मनाने के लिए तैयारे के अंदर गए, जिससे बाहर आने पर कारी साहब रजामंद न थे, उस वक्त मैंने गवर्नर के मुंह से ये जुमला सुना कि मैं सारे सियासी रहनुमाओं का एहतराम करता हूँ और ये कि बरतानिया में जिसे 200 वोट भी मिलते हैं तो उसका यह कहकर एहतराम किया जाता है कि वो 200 शहरियों का नुमाइंदा है। सारा का सारा मामला जहनों की तरबियत का है। ज़रा सोचिए कि 20 करोड़ के मुआशरे के जहन को बदलने का मसला है। इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो एक मिसाल बने, एक दरख्शां, एक रोशन, एक ताबिंदा मिसाल जिसे दुनिया देखे, उसका दम भरे, तक़लीद करे और ख़ुद को उसी के सांचे में ढालने की छोटी छोटी ही सही कोशिशें करे। आखिर एक मिसाली मुआशरा वजूद में आए, ऐसा मुआशरा जिसमें सुख हो, चैन हो, राहत, आसूदगी और करार हो। ये ख्वाब है मगर दीवाने का नहीं, इसलिए कि तारीख़ ने दुनिया में ऐसे मुआशरे देखे हैं, और तारीख़ ही क्या, ख़ुद हमने देखे हैं। ऐसी दुनिया हमने देखी है जहाँ 200 वोट लेने वाले का इस ख्याल से एहतराम किया जाता है कि वो 2-4 का नहीं, 200 शहरियों का चुना हुआ नुमाइंदा है, और जहाँ एक फ़र्द की मौत पूरी इंसानियत की मौत तस्वुर की जाती है। हालांकि ये बात उनकी किताबों में न उनकी किताबों में लिखी है, न उनके सहीफ़ों में। हमारा खुदा उन्हें जीता रखे।